Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mrs. Bishra Javed, Assistant Professor of English from Government Degree College Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. And today we are going to study our chapter number 7, Memories of the Past, from our novel Goodbye Mr. Chips. In this chapter, we can see Mr. Chips lost in the vivid memories of Catherine. He visualizes her running along the stone corridors, laughing behind him on some mistakes in the essay he was marking. She used to play different musical instruments in the school for the concert. She indeed was a good musician and a fine player. وہ اسے دسمبر میں ہونے والے میچوں میں نرم فر والے دستانے پہنے ہوئے دیکھا کرتا تھا. مسٹر چپس اس قدر لاسٹ ہے اس کی میموریز میں کہ اس کو اس کی ہر مائنیوٹ ڈیٹیل جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہے. اس کے علاوہ ان دا پرائز گیونگ شی ٹینڈرنگ ہر ایڈوائزز ان اینی لٹل پرابلم دیٹ اراؤز. اور اس کے مشورے عمدہ ہوا کرتے تھے. اگر چپس اس کے مشوروں کو مانتا نہیں تھا تو بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا. اس کے علاوہ کیتھرین پلیڈ اے گریٹ وائٹل رول ان چینجنگ دا ایٹیٹیوڈ آف مسٹر چپس ٹورڈز دا اسٹوڈنٹس. وہ جب بھی اسٹوڈنٹس کو پنش کرتا تھا اور ان کو اسکول سے باہر نکال دینے کی بات کیا کرتا تھا تو کیتھرین اس کو سیکنڈ تھاٹ کے بارے میں کہا کرتی تھی، کیونکہ ایسے بوائز جو کہ اسپوائلڈ ہیں اگر ان سے بات کی جائے تو اکارڈنگ ٹو کیتھرین یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. اور چپس نے یہ ڈسکور کیا کہ واقعی جب 10 بچوں سے بات کی جاتی تھی تو ان میں سے 9 بچے ایسے ہوتے تھے جو کہ صرف بات چیت کرنے سے، ڈسکشن کرنے سے بہتر ہو جایا کرتے تھے. ہاں بہرحال کیتھرین اس کو ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ لینینٹ ہونے سے منع کرتی تھی، خاص طور پہ ایسے اسٹوڈنٹ جو کہ اوور کانفیڈنٹ ہوا کرتے تھے. اس کے حساب سے، اس کے مطابق ایسے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سختی سے ٹریٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ بدتمیز نہ ہو جائیں. کیتھرین کی یادوں کے علاوہ مسٹر چپس کے دماغ میں اور بھی بہت ساری واقعات تھے. یہاں پر رائٹر جو ہے مسٹر چپس کے تھرو بڑی خوبصورتی سے ہیومن ایموشنز کو ڈسکرائب کرتا ہے، کس طرح انسان کے ذہن میں چھوٹے بڑے واقعات جو ہیں وہ سٹور ہو جاتے ہیں اور ایک خزانہ بن جاتا ہے. پرانی باتیں، پرانے جوکس، پرانے آرگومنٹس، کچھ ایسی سچویشن جہاں پہ ریئیکشن شو کرنا بہت ضروری ہوا کرتا تھا، آہستہ آہستہ کس طرح سے انسان کی یادوں کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں. مسٹر چپس ہیڈ اے گریٹ ٹرائیر آف ایموشنز اینڈ میموریز ریلیٹڈ ٹو دیم. He remembered that one of his students, Dunster, who put a rat in an organ loft while old Ogilvy was taking choir practice. اس کو یاد تھا کہ کس طرح سے اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے جب سب لوگ میوزک کی ریہرسلس کر رہے تھے تو اس نے کس طرح سے پیانو کے اندر ایک چوہے کو چھوڑ دیا تھا. اور بعد میں وہ یاد کرتا ہے کہ اولڈ آگلائف جو تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ جو ڈنسٹر تھا وہ بھی کسی انسیڈنٹ میں اس کی بھی ہی واز آلسو ڈراؤنڈ اینڈ ہی واز آلسو ڈائڈ. ریفلیکشن آف دا وارس، یہاں پہ ایک پیراگراف ہے جس میں ہمیں کرائسس کا پتہ لگتا ہے جو کہ بروک فیلڈ پر آئے. ان کرائسس میں کچھ جو باتیں مین رائٹر نے ہائی لائٹ کی ہیں، مسٹر چپس نے ہائی لائٹ کی ہیں، وہ یہ ہیں کہ پہلے تو وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے جو اسکول تھا اور اس کے اندر بہت سارے ایسے ٹیچرز رہ چکے ہیں جو کہ ماضی کی یاد کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن چونکہ مسٹر چپس کا کریئر سب سے زیادہ لمبا تھا اس لیے وہ ہر ایک کو جانتا تھا. اسکول کے کلاس رومز کے بارے میں بھی اس کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ اس کو یاد تھا کہ 5ویں جماعت کا کمرہ جو کہ پٹ کے نام سے کہلاتا تھا، یہ بات مسٹر چپس کے علاوہ بہت کم لوگوں کو یاد تھی. اور اس کے علاوہ وہ جو ماسٹروں کے خاندان تھے وہ بھی صرف مسٹر چپس کو یاد تھے، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس بات کو بھول چکے تھے. یہاں پر وہ اور ذکر کرتا ہے اولیور کرومویل کا. اولیور کرومویل نے ایک فائٹ کی تھی یہاں پہ، سول وار کو اینڈ کیا تھا، اور انگلش ریولوشنسٹ تھا، اور یہ انگلینڈ کا رولر بھی رہا.
یہ جب دور چل رہا تھا، یہ ریولیوشن جب سٹارٹ تھی، تو ظاہر سی بات ہے اس کا افیکٹ اسکولز وغیرہ پر بھی آیا کرتا تھا. پھر وہ ذکر کرتا ہے اسکیئر آف دا 45. دس واز دا بیٹل آف کاڈلن مور فought in ناردر ایسٹرن اسکاٹ لینڈ ان 1745. اور یہ جو برٹش تھرون اور برٹش گورنمنٹ کے درمیان یہ فائٹ ہوئی تھی. اس کے علاوہ واٹر لو کی بات کرتا ہے. بیٹل آف واٹر لو جو تھی، اٹ واز آلسو فought آن جون 1815 نیئر واٹر لو. The battle ranks a great turning point in the modern history. یہ جو اس نے یہاں پہ ذکر کیا ہے ان ساری باتوں کا، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بروک فیلڈ پہ اپس ڈاؤنز بھی آئے تھے. ٹھیک ہے، وار کے ڈیز میں یا کرائسس کے ڈیز میں، سوسائٹی کرائسس کے ڈیز میں، سول وارز کے دوران بہت خطرہ تھا کہ شاید بروک فیلڈ جو ہے یہ بند ہو جائے گا یا اس کے ساتھ کوئی اور مس ہیپ ہو جائے گا. بہرحال ایسا کچھ بھی نہ ہوا اور اسکول جو تھا وہ اٹ کنٹینیوڈ. مسٹر چپس ہیڈ اے گریٹ ڈیزائر ٹو کمپوز ہز میموریز ایز اے بک. وہ جتنی اس کے ذہن میں یادیں تھیں مس کیتھرین کو لے کے، اپنے اسکول ڈیز کو لے کے، اسکول روٹین کو لے کے، ساری چیزوں کو لے کے، ہی وانٹیڈ ٹو کمپوز دیم. وہ اس کو کمپوز کرنا چاہتا تھا اور ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا. لیکن لیٹر آن ہی فاؤنڈ دیٹ کہ رائٹنگ میڈ ہم ٹائرڈ. لکھنا جو تھا وہ اس کے لیے تھکا دینے والا کام تھا، بوتھ مینٹلی اینڈ فزیکلی، ذہنی اور جسمانی طور پر. اینڈ وین ہی ٹرائی ٹو رائٹ دا میموریز دے لاسٹ دیئر فلیور. اور ایک بات جو اس نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ وہ باتیں جس کو وہ پرسنلی بہت انجوائے کرتا تھا، جب وہ انہیں لکھنے لگتا تھا تو وہ اپنا فلیور لاسٹ کر دیا کرتی تھیں. جیسے وہ یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کرتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ بڑا مزاحیہ واقعہ مسٹر رشٹن کے بارے میں، کہ کس طرح اس کے پاس ایک آلوں کی بھری ہوئی بوری ہوا کرتی تھی. لیکن یہ واقعہ جب وہ کتاب کی شکل پہ لکھنا چاہتا ہے تو وہ بالکل بھی اتنا مزاحیہ یا اتنا اپیلنگ نہیں لگتا. اور یہ رشٹن جو تھا یہ بعد میں ہی وینٹ ٹو برما ان سم گورنمنٹ جاب اور واز اٹ ان برونو. تو ان دونوں میں سے وہ کہیں ایک جگہ پہ چلا گیا تھا. دس چیپٹر از بیسکلی ویری امپورٹنٹ کیونکہ یہاں پہ ہمیں کیتھرین اور مسٹر چپس کی اسٹرانگ باؤنڈنگ کا پتہ لگتا ہے کہ ایون آفٹر ہر ڈیتھ مسٹر چپس از انیبل ٹو forget her. وہ اس کو بھول نہیں پا رہا اور اسکول کی جتنی بھی یادیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے کیتھرین کے ساتھ لنک ہو جاتی ہیں. بچوں کو پنشمنٹ دینے کا واقعہ ہو یا پھر بچوں کو سدھارنے کا مسئلہ ہو یا پھر اسکول میں ہونے والے کانسرٹس ہوں، کچھ بھی ہوتا ہے تو اٹ ریمائنڈس ہیم اباؤٹ کیتھرین. اب آ جاتے ہیں کوشچن آنسرس پہ. ہمارے کوشچن ہیں جی نمبر 1، واٹ میموریز آف کیتھرین ہانٹڈ مسٹر چپس. ہم نے ابھی چیپٹر کے بالکل سٹارٹ میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ ہی سو کیتھرین رشنگ along the stone corridors, laughing at some mistakes in the essay, taking part in the concert and tending him her good advices. یعنی وہ اس کو اپنی بہترین مشورے دیا کرتی تھی تو وہ اس کو یاد آتا ہے. کوشچن نمبر 2، ہاؤ ڈڈ کیتھرین پارٹیسپیٹ ان اسکول فنکشنز. یہ بھی ہم نے ابھی دیکھا کہ کیتھرین played musical instruments in the school concerts. Number 3, how did Catherine urge Chips to forgive the boys for their mistakes. Catherine urged Chips to give them a chance. یہ ہم نے ڈسکس کیا ابھی کہ کیتھرین اس کو مسٹر چپس کو کہا کرتی تھی کہ وہ ایسے اسٹوڈنٹس کو ایٹ لیسٹ چانس ضرور دے، سیکنڈ تھاٹ دے ان کو ڈسمل کرنے سے پہلے. He should talk them and they would be right. He should tell them that they would be punished if they repeated the mistake. یعنی کہ اگر انہوں نے اپنی غلطی کو دہرایا پھر ان کو سزا ملے گی. پہلی دفعہ میں ہی ان کو سزا دینا یا ان کو اسکول سے نکال دیا جانا اچھی بات نہیں تھی. نمبر 4، ڈڈ کیتھرین آلویز پلیڈ چپس فار لینینسی. کیا کیتھرین ہمیشہ اس کو ایسا نرمی کا رویہ رکھنے کو کہا کرتی تھی؟ نو، شی ڈڈ ناٹ آلویز پلیڈ فار لینینسی.
آن ریئر اوکیشن شی ارج سیویرٹی، وہ یہ کہا کرتی تھی کہ ہر دفعہ نرمی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کچھ ایسے بچے ہیں جن کے ساتھ اس کو اسٹرکٹ ہونا چاہیے، اور وہ بچے کون سے تھے؟ جو کہ اوور کانفیڈنٹ تھے یا ایروگینٹ تھے. شی ریکویسٹڈ ہم ٹو گیو مور چانس ٹو دا بوائز ٹو کریکٹ ہمسیلف. ہاں، ان کو کریکٹ ہونے کا چانس ضرور دے، لیکن ان کے ساتھ اسٹرکٹلی ڈیل کیا کریں. Question number 5. What kind of piece of advice did Catherine give to Mr. Chips with regard to discipline? اگر ہم یہ دونوں پچھلے سوال دیکھیں، ان دونوں کو مکس کریں تو ہمارے پاس اسی سوال کا جواب آ جائے گا. وہ کیسے؟ کہ وہ طلبہ سے نرمی کرے، ٹھیک ہے، اور سخت ڈسپلن نہ رکھے. وہ بلکہ اسی چیپٹر میں وہ یہ بات کہتی بھی ہے کہ ہزاروں بچے جب آپ ایک پنجرے میں بند کر دیتے ہیں تو آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ سب کے سب جو ہیں وہ ارینج ہو کے آرگنائز ہو کے رہیں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ نرمی رکھنی زیادہ ضروری ہے. ہاں، اس کے ساتھ وہ کیا کریں کہ ان کے مسائل کو سمجھے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہاں پہ کاؤنسلنگ کی بات بھی آ جاتی ہے. وہ ان کو کاؤنسل کرنے کا مشورہ دیتی تھی کہ اگر آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کو ایٹ لیسٹ ان کی پرابلم کا پتہ چلے گا، اور پھر ہی آپ کو اس کو سارٹ آؤٹ کر سکیں گے، اور پھر ہی آپ ڈسپلن مینٹین کر سکیں گے. بہرحال بعض اوقات وہ ان کے اوپر سختی بھی کرنے کو کہا کرتی تھی. کوشچن نمبر 6. What happened to Chips when he wanted to punish a boy after Catherine's death? کیتھرین کی ڈیتھ کے بعد جب وہ کسی بچے کو پنش کرنا چاہتا تھا تو کیتھرین کی ایڈوائس اور کیتھرین کی باتیں جو تھیں وہ اس کے ذہن میں گھومنا شروع ہو جاتی تھیں، اور وہ اس کے دل میں نرمی آ جایا کرتی تھی. آفٹر کیتھرین ڈیتھس وین ایور ہی ہیڈ اے ٹربل ود اے بوائے ہی فیلٹ something softening waves of memories. Then the brown eyes، اور اس کی جو بھوری آنکھیں تھیں ان میں چمک آ جایا کرتی تھی، اور وہ اس بچے کو سمجھا دیا کرتی تھیں کہ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کوشچن نمبر 7. What did one of Chip's student Dunsters once do? یہ بھی ابھی ہم نے چیپٹر میں ڈسکس کیا کہ چپس اسٹوڈنٹ ڈنسٹر ہیڈ پٹ اے ریٹ ان این آرگن لوفٹ while Mr. Ogilvy was taking choir practice. He also recollected that Dunster was drowned at Jutland. Jutland میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ ڈوب گیا تھا، اور اوگلائف جو کہ ہی واز اے ٹیچر، وہ بھی اس کی بھی لیٹر آن ڈیتھ ہو گئی تھی. Who was Rushton? رشٹن واز اے ویری نوٹی بوائے ایٹ بروک فیلڈ، اور اس سے ریلیٹڈ ایک فیمس جوک تھا اسکول کے اندر پوٹیٹو سیک کا. ہز فیمس جوک آف دا سیک آف پوٹیٹوز ہیڈ بیکم اے ویری میموریبل. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس نے وہ ایک گورنمنٹ جاب کے لیے چلا گیا تھا جہاں پہ اس نے سرو کیا تھا برما یا پھر برونو میں. The last question. Why did Mr. Chips not write a book about his life memories at Brookfield? یہ بھی ہم نے پڑھا، اس میں ہم نے پڑھا کہ he wanted to write a book about himself, but دو باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ it was tiring both physically and mentally، اور secondly he noticed that کہ جب وہ لکھنا چاہتا تھا تو the memories lost their flavor. تو جتنا مزہ ان کو ان واقعات کو یاد کرنے میں آتا تھا اتنا مزہ شاید دکھنے میں نہ آتا، اور اس کو لگتا تھا کہ it will be no more interesting for his students. So this was your chapter. Thank you so much for watching.